جب بھی درود پڑھنا ہے حضور کی آل پہ بھی پڑھنا ہے، آل محمد کے بغیر تمہارا درود مکمل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، کون کہتا ہے کہ آل نبی سے پیار نہیں کرتے؟ ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ ہم آل نبی کو آل نبی سمجھتے ہیں۔ سنیے، ذات خدا کو ذات خدا سمجھتے ہیں، بات مصطفیٰ کو بات مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ ہم SOPs والے ہیں، ہم نہ کبھی کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، اتنا ہی بیان کرتے جتنا خدا نے کہا۔ کون کہتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے؟ لکھیا ہوندہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود؟ یہ بالکل بات کس نے کہی ہے، ٹھیک کہی ہے قاری صاحب، کروڑ دفعہ میں کہوں نا، یہ بات بالکل ٹھیک کی جس نے بھی کی۔ ہمیں کیا ہے، جو کہتا ہے کہے، ہم کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں اپنی زندگی میں 27 سال جمعہ پڑھایا ہے، حضرت صاحب نے 32 سال دین کی خدمت اس مسجد میں کی ہے۔ ہم نے جتنے بھی جنازے پڑھائے، فاتحہ پڑھ کے درود پڑھ کے مردے بخشائے۔ ساڈا مردہ اس وقت تک نہیں بخشیا جاندہ جب تک اسی فاتحہ نہ پڑھیے درود نہ پڑھیے۔ لکھ کے میں دیتا ہوں اور کہتے ہیں یہ کلام بخشو، جو کلام نہیں بخشتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ سنیں، ہم کہتے ہیں طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں، کلام کیسے بخشنا ہے۔ سنیں، اب میں نے ہاتھ باندھے ہوئے، وضو کیا ہوا ہے، آگے میت پڑی ہے، دوست کی والدہ کی، دوست کے والد کی، میرے باپ کی، میرے عزیز کی، آگے میت ہے۔ اب میں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سنیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے میت ہے، موت بھی یاد آ رہی، اپنوں کا درد بھی ہے۔ اب میں رو رو کے دعائیں مانگوں، یہ عصر والی جگہ ہے یا بھی سلام پھیر کے کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے، کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہے، کسی کے ہاتھ میں چابی ہے، گاڑی سٹارٹ کر چکا ہے، کوئی دروازے پہ پہنچ چکا ہے، کوئی اس طرف منہ کر چکا ہے، کوئی اس طرف۔ کلمہ پڑھ کے لاہوریت تم نے بتانا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے، تم نے کسی مولوی کو سامنے نہیں رکھنا، صرف اپنی عقل کو سامنے رکھ کے مجھے سمجھانا ہے۔ ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آگے میت پڑی ہے، آگے آپ کے پیارے کا درد ہے، تم اس ٹائم دعا مانگ رہے ہو، وہ زیادہ اثر والی دعا ہے یا ہاتھ میں جوتا پکڑا ہو یا وضو ٹوٹ چکا ہو یا دائیں بائیں منہ ہو چکا ہو، وہ اثر والی کلام ہے۔ ہمیں تو اختلاف ہی نہیں ہے، مانگنی تو دعا ہی ہے۔ اب کسی بھی بڑے کے سامنے آپ ایسے ہاتھ باندھ کے بات کریں گے، وہ کہے گا یار کتنا ادب والا ہے، وہ جو مانگو گے آپ کو دے گا۔ چلیو وضو کر کے رو کے اگے میت رکھ کے اتھے تھوڑی دعا مانگ دے جے، جدو وضو ٹوٹ جائے، ہاتھ جتی ہوئے، منہ اینو ہوئے، کوئی اینو ہوئے، کوئی آنکھیں میں آ رہے ہیں جنازہ پڑھیا گیا ہے، ادو دعا دا بہت اثر ہے یا جدو سارے سائلس ہون تے یک لفظ آسمان وال نبی اللہ بندے دی سوچ ہوئے اور نظر میت وال ہوئے اور ہاتھ بندے ہون، درد نال بندہ کہے اے اللہ ساڑھے پیارے نو بخش دے، اللہم اغفر لہو ورحمہو وافہی وافو عنہو، اللہم اغفر لہم ورحمہم وافہی وافو عنہم، اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ غیب کے لیے بھی میں پڑھ رہا ہوں، حاضر کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، غیب کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، عورت کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، مرد کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچ کے مجھے جواب دینا ہے۔ یہاں پڑھنے سے زیادہ اثر ہے کہ ہاتھ سگڑ لائی ہوئے، خبار اگے ہوئے، کلام بخشو۔ بتائیں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میری بات آپ مانیں گے؟ آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ویسٹ ووڈ کلونی میں کسی کا بھی جنازہ پڑھنے جاؤ تو میت سے اگر آپ نے ایک احسان کرنا ہے نا تو 5 منٹ پہلے مولوی صاحب سے کیلے ملنا ہے۔ جنازے میں مولوی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں کہنا ہے حضرت صاحب میں 100 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، کچھ لالچ نہیں ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، ہم صرف جنازہ پڑھنے آئے۔ مولوی صاحب مجھے اتنی دعائیں نہیں آتی جتنی آپ کو آتی ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ جنازے میں اگر آپ کو 3 دعائیں آتی ہیں نا تو 3 پوری پڑھنی، اگر 10 آتی تو 10 پڑھنی ہے۔ ہم نے آپ کو وکیل کیا ہے اس کے لیے اللہ کے دربار میں ریکویسٹ پیش کرنے کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں،
اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں واللہ تعالیٰ باللہ، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں قلعہ دیدار سنگھ اپنے کسی عزیز کا جنازہ پڑھنے گیا، اتنی دور سے تھکا ہوا گیا، مگر 1 منٹ پورا نہیں جنازے میں لگا۔ وہ مجھے سلام پھیر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا تو آنے کا مقصد صرف فوت ہو گیا، اب ہم رشتہ داری میں صرف منہ ملازہ دکھائیں گے، چہرہ دکھا کے چلے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے کچھ نہیں کہا کہ میت کو بخش پاوے نہ بخش، ساڈا جمعہ اس پوس ہے، صحیح ہے۔ اللہ کو کیا لو 1 منٹ میں کتنی تکبیریں؟ 4 ہیں نا، بولو کتنی؟ 1 منٹ میں کتنے سکنٹ ہوتے ہیں؟ 60 سکنٹ ہوتے ہیں۔ 1 تکبیر میں تقسیم کرے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا چیلنج ہے پورے پاکستان کے علامہ، فامہ، علماء، مفتیان کو کہ 15 سکنٹ میں سب سے بڑے کی عدالت میں کھڑے ہو کے ہیرنگ کر کے دکھائیں۔ 15 سکنٹ میں ہیرنگ کریں۔ کیا 15 سکنٹ میں کیا آپ وہاں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ 3 لفظ ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ابتدائی رپورٹ۔ میں نے کیا دیکھا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ جج کو۔ میں نے کیا دیکھا؟ اب میت کو کیسا پایا یہ ہم جنازے میں بتا رہے ہیں۔ 15 سکنٹ میں مجھے کوئی بندہ یہ پڑھ کے دکھائے، سنیں اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ اب گننا شروع کریں ذرا سکنڈ۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے بات کریں نا، وکیل کہتا ہے مائی لارڈ، بڑے مائی لارڈ کہتے ہی 2-4 سکنٹ ہو جاتے ہیں۔ بولو اب جنازہ ہے نا، اللہ کے ہاں ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا آپ نے نوٹ کرنے سکنڈ۔ میں پہلی تکبیر پڑھنا بھی پڑھ کے دوسری تکبیر میں درود پڑھنا ہے، درود کیونکہ سبھی کو آتا ہے، میں دیکھنا ہے کس انداز میں پڑھتے ہو۔ اگر تیز پڑھیں گے تو اللہ کہہ بھی سکتا ہے تجھے کس چیز کی جلدی ہے۔ جج بھی کہہ دیتا ہے نا کہ رام سے دلائل دیں، کہتا ہے نا۔ اب سکنٹ ذرا نوٹ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کتنے سکنٹ لگے؟ 35 سکنٹ لگے درود پاک پڑھنے میں۔ اب مجھے بتائیں، پورے میں نے منٹ کا بتایا، میں پاکستان میں ایک جنازہ نوٹ کیا ہوا 46 سکنٹ کا، میاں نواز شریف صاحب کی بیگم کا جنازہ میں نے اپنے پاس سیف رکھا ہے، کتنے سکنٹ کا؟ 46 سکنٹ کا۔ اب آپ بھی آئے تھے، چلو شکر ہے، گواہی بھی مل گئی۔ اب بتائیں 35 سکنٹ اور 46 سکنٹ، 46 میں 4 تکبیریں اور ابھی میں نے درود پڑھا ہے۔ آپ نے سنا، آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ آیا ہے؟ درود پڑھا ہے، حسن انداز میں پڑھا ہے، وہاں 35 سکنٹ۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں پہلی تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ کتنے سکنٹ ہو گئے؟ 1 منٹ 5 سیکنڈ۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ میں چھوٹی آیت پڑھی، حالت زیادہ پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن مجید سننا ذکر ہے، پڑھنا بھی ذکر ہے، میت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا آپ ایمان سے بتائیں، اب تیسری تکبیر میں دعائیں ہوتی ہیں،
آپ ایمان سے بتائیں جو سب سے قابل وکیل ہوتا ہے اب وہ کرتے ہیں یا سب سے کم ہو وہ کرتے؟ اچھا، اس کو اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ دلائل زیادہ دے گا، یہ دلائل۔ اب بتائیں جس مولوی کو زیادہ دعائیں آتی ہوں آپ جنازے کے لیے اس کو کیوں نہیں ہائر کرتے؟ بچہ کیوں نہیں پڑھاتا؟ وہ کہتا مجھے ایک بھی پوری صحیح طرح نہیں آتی۔ سب سے پہلے آ کے بیٹے کا جنازہ پڑھانا باپ کا سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ ماں کا جنازہ پڑھانا کس کا حق ہے؟ بیٹے کا۔ اب بیٹا کہتا ہے مجھے تو اپنی ایک دعا ٹوٹی پھوٹی بھی نہیں آتی اور میری ماں کا جنازہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ قاری حیات صاحب کو لاؤ۔ اب قاری حیات صاحب کو چاہیے کہ بندہ غریب ہے، بندہ امیر ہے، بندہ جیسا بھی ہے، اب میرے پاس جتنی دعائیں ہیں اللہ کے آگے ریکویسٹ پیش کرنے کے لیے میں اس کو مناؤں اور لفظ چوز اچھے کروں۔ مثلا میں کسی کو سفارش کرنے آپ کے ساتھ جاتا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ پروفیسر صاحب، مسعود صاحب کون سے بندے کو لائق کرتے ہیں، کون سی چیز کو لائق کرتے ہیں، ان کے گھر کے پاس سب سے خوبصورت کون سی جگہ ہے، میں ایسی ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا کہ وہ کہیں گے یار یہ تو ساری چیزیں میں بھی لائق کرتا ہوں۔ اب بندہ جب کھڑا ہے اور پہلا لفظ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہی واعف عنہم۔ ابھی ہم نے بھی پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ اب بتائیں جب اللہ کو جنازے میں قاری حیات صاحب کہیں گے کہ یہ کام تو تجھے پسند بھی ہے اور اس کو مجھے، اب اس کا اگلا ذرا پیریڈ سنیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی کے لیے مانگنا، وکیل جو ہوتا ہے صرف کسی کے لیے مانگتا ہے، مگر جنازے میں جو وکیل ہے نا اس کا بلا بھی ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتینا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے اور ہمارے مردوں کو۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مولوی سے ریکویسٹ کریں گے کہ مولوی صاحب یہ ہمارے پاس دریوں پہ بیٹھ کے دعا مانگنی ہے نا، وہ ٹائم ہم نے وضو کیا ہوا ہے، یہ آگے میت پڑی ہے، اس سے مشکل وقت نہیں ہے کوئی، آپ ادھر زیادہ دعائیں پڑھ دیں۔ دعا کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے، کون کہتا ہے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ سلام نہیں پڑھتے، یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ صالح ثواب نہیں کرتے، اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ مگر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ویلے دی نماز تے کہ ویلے دیاں ٹکراں، ہن میت اگے پھسی ہوئے تے اسی کہیے بھی 17 قدماں دے جا کے دعا منگا، انہاں چنوں پاویں 70 76 وج جان، انہاں چنوں پاویں دا کھانا خراب ہو جائے۔ او مئی دعا کی ضرورت ہے موقع پہ، اور اتنی ضرورت ہے حدیث پاک میں نے، آپ ادھر بیٹھ جائے اسماعیل بھائی بیٹھ جائے، لائٹ آگئی، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ گن مین فوجی جو ہوتے ہیں نا بڑے الرٹ ہوتے ہیں، لائٹ گئی تھی میرے پاس آگئی، اللہ ان کو برکت دے، یہ FC کے جوان ہیں، ہماری پاک فوج پولیس کی اللہ مدد فرمائے۔ ذرا توجہ ادھر دیکھیں، کچھ نہیں ہوا، ادھر دیکھ میری، یہ ہماری قوم ہے بس جدھر جنہیں لایا گلی ادھر ٹر چلی۔ آج وعدہ کریں جتنا مجمع بیٹھا ہے کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، بولو بھی قبر پہ ہم اتار رہے میت کو، کلمہ پڑھ کے تسی دسنا ہے، جدو مولوی تاڑے کار پورے تے آکے دعا مانگدا ہے، تسی اے تاڑے کو موبائل ہے نا، تسی ریکارڈنگ کرنی، میرے نام وعدہ کرو پرویز صاحب، کتے بھی کتے گئے ہو وہ ریکارڈنگ کرنی ہے تسی، جدو میں تاڑی پھر مسجد چاہیا نا میں پوچھنا ہے، وہ دعا بھی ریکارڈنگ کرنی جڑی کار اگے کلین پہ ہے، تھوڑا سا جوس ملک شیک بھی آگے ہوتا ہے، وہ دعا بھی آپ نے نوٹ کرنی، اور جو دعا مولوی قبر پہ مانگے وہ بھی نوٹ کرنی، جو غریب کی قبر، امیر کی نہیں، امیر کی قبر پہ کھلو گے تو قرآن دی تلاوت بھی شروع کر دیں، غریب کی قبر پہ آپ نے وہ دعا ریکارڈ کرنی، میں لکھ کے دینا ہے، وہ قبر والی دعا تے او گھر والی دعا تسی نوٹ کرنا ڈیفرنٹ ہوئے، کیوں؟ اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا